الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں اور مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو دنیا میں مالدار یا سارے انسانوں کو غریب نہیں بنایا۔ کچھ انسان مالدار ہیں تو کچھ غریب ہیں یا زیادہ تر غریب ہیں، لیکن انسانی ضروریات ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جیسا کہ مالدار کو مال کی ضرورت ہے، اس کی حاجات اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح غریب کو بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مذہب اسلام ایک ہمدرد و غمخواری، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے دین اسلام اللہ نے اتارا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی دکھ درد میں سہارا بنے۔ تو مذہب اسلام کے اندر انسانی ہمدردی کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص مالدار ہے کہ ایک مالدار اپنے غریب بھائیوں کی دیکھ بھال کرے، اس کی ضروریات کو پوری کرے۔ جس طرح یہ اپنی حاجات کو مال سے پورا کرتا ہے، اسی طرح ایک غریب کی حاجات کو بھی مال کے ذریعہ پورا کیا جائے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ایک حکم زکوٰۃ کا دیا ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال کی ضرورت سے زائد غریبوں پہ خرچ کرے، غریبوں کو دے۔ اس کا ایک حصہ شریعت نے متعین کر رکھا ہے۔ یہ زکوٰۃ ایک عبادات میں سے ہے، اس کی بہت فضیلت حدیث و قرآن سے موجود ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر سخت ترین وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے کہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کون شخص زکوٰۃ دے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے کے لیے آدمی کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسری نمبر پر آزاد ہو، اور تیسری نمبر یہ کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل اگر مالدار ہے، اس کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور بالغ ہو، نابالغ چھوٹا بچہ ہے، اس کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کا علم ہو کہ شریعت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف علم ہو، تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں۔ اگر علم ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، علم نہیں ہے بالکل تو اس کے لیے معافی ہے۔ اور ایک صورت ہے وہ صاحب نصاب ہو، مالدار شخص ہو، اور ملکیت تام ہو، جو مال اس کے پاس ہو اس کی ملکیت میں ہو، نصاب سے ضروریات اصلیہ سے زائد مال ہو، نصاب قرض سے خالی ہو، وہ صاحب نصاب ہو، قرض سے خالی ہو، مال نامی ہو، اس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا اس وقت کے رقم ہو یا تجارت ہو، مال نامی میں سے کوئی چیز موجود ہو،
تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اب رہا صاحب نصاب مالدار، شریعت نے کسے کہا ہے؟ مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت ہو، یا اس کے پاس چاندی موجود ہو، یا اتنی اس کے پاس مال موجود ہو۔ 7.5 تولہ چاندی اب اس وقت کے وزن کے اعتبار سے اس کی کیا وزن ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام، 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام، سمجھ لیجیے 8 بھری 7 گرام 480 ملی گرام سونا جس کے پاس میں ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور چاندی کی مقدار 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہمیں رواج ہے کہ اس کو 61 بھری 2 گرام 360 ملی گرام کہتے ہیں۔ اس کے پاس سونا 7.5 تولہ ہو یا چاندی 52.5 تولہ ہو، اس کی مقدار کا مالک ہو یا اتنا رقم یا تجارت کا سامان ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اب دوستو اور بزرگوں، ایک شخص کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور ایک شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ نکالے گا، اور ایک شخص ہے جس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑا چاندی ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس تھوڑا سونا یا تھوڑا سا چاندی ہے تو ان دونوں کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو 52.5 تولہ چاندی 61 بھری 2 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو اس کا رقم پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بالکل سونا اور چاندی نہیں ہے، صرف پیسہ ہے اور تجارت کا سامان ہے، تو پیسہ اور تجارت کے سامان کو ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، عورت کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہوگا تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ سونا صرف 7.5 تولہ ہونا ضروری نہیں ہے، سونا اگر 4 تولہ بھی ہے اور چاندی ہے یا پیسہ ہے یا تجارت کے سامان ہے یا بلا ضرورت کے سامان ہے، اس کو ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تب بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ان 4 چیزوں پر ہوتا ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور پیسہ رقم، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ ان 4 چیز اگر تھوڑے سب کو ملا کر چاندی کے نصاب کو 52.5 تولہ قیمت کو پہنچ جاتا ہے تب بھی ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آدمی عربی تاریخ کو لے، کہ انگریزی تاریخ کا زکوٰۃ میں اعتبار نہیں، انگریزی سال کا اعتبار نہیں، قمری سال کا اعتبار ہے۔ قمری تاریخ کو لے کہ سمجھ لیجئے 10 رمضان کی تاریخ آپ نے حساب کیا کہ آپ کے پاس میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، تجارت کے سامان یا بلا ضرورت کے سامان کتنے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں۔ اس چاروں چیزوں کو دیکھیں، اب حساب کر لیں کہ چاروں کو ملاتے ہیں کس کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے چاروں کو ملانے کے بعد تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے چاروں چیزوں کو ملانے کے بعد، آپ دیکھ لیے 10 رمضان میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ سمجھ لیجیے آپ کے پاس حساب کیے، آپ نے 5 لاکھ روپیہ آپ کا ٹوٹل رقم ہوا چاروں کو ملانے کے بعد۔ تو اب جب 5 لاکھ روپے ہوا، آپ آئندہ سال پھر رمضان کی 10 تاریخ میں
آپ دیکھیں کتنا پیسہ ہے. اگر آپ حساب کریں سونا چاندی مال تجارت اور پیسہ سب کو ملا کر دیکھیں وہی 5 لاکھ روپے موجود ہے. تو آپ 5 لاکھ کو 40 میں ہرن دے دیں, 40 میں آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کا زکوٰۃ 12,500 روپے ہوگا. 12,500 روپے آپ کو زکوٰۃ نکالنی آپ پر واجب ہے. تو اگر 5 لاکھ کی جگہ آپ کا 4 لاکھ ہو چکا ہے یا 2 لاکھ ہو چکا ہے تو تب بھی چاندی کے نصاب کے اعتبار سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, آپ 2 لاکھ کا بھی نکالیں گے. لیکن چاندی کا نصاب کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کے حساب کر لیں, اگر آپ کا 20,000 ہے تو یہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا. لیکن چاندی یا سونا کسی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے, آپ نے 1 سال کے بعد حساب کیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے. آپ پہلے رمضان میں آپ نے جو حساب کیا تھا تو 1 سال اس مال پہ گزر جائے, آئندہ سال رمضان کی اسی تاریخ کے دن آپ پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. 40واں حصہ مطلب 40 روپے میں 1 روپے زکوٰۃ نکالنا آپ پر فرض ہے. تو اسی حساب سے آپ جو ہے زکوٰۃ نکالیں, اور زکوٰۃ کا مال نکالتے وقت آپ نیت کر لیں. سمجھ لیجئے 5 لاکھ میں آپ نے جو 12,500 روپے نکالا, اسی وقت نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ میں نے نکالا ہے. یا پھر آپ جب نکال دیں غریب کو دیتے وہ زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ دیں, بغیر نیت کے زکوٰۃ معتبر نہیں ہوتا ہے. اب اس زکوٰۃ کا رقم آپ کس کو دیں؟ زکوٰۃ کا رقم آپ جو ہے فقراء کو, مسکینوں کو, اور آپ مدرسے کے طلباء کو. کوئی مسافر ایسا ہے اگرچہ مالدار تھا لیکن سفر کی وجہ سے اس کے پاس سارے مال لٹ گئے, کچھ نہیں ہے, تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس لیے دوستو اور بزرگوں, اب زکوٰۃ اسلام نے فرض قرار دیا ہے. قرآن میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. حدیث پاک میں بھی اس کا حکم ملتا ہے کہ اگر آدمی زکوٰۃ نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں, راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں, تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے. اللہ نے خبر دی ہے کہ دردناک عذاب ہے ایسے شخص کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ سامان جو ہے کل قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کر کے اس شخص کو ڈسے گا. سخت وعید ہے. اور دینے والے کے لیے حدیث پاک میں ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں, تو ان کے متعلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے, بالکل آرام کی زندگی ہوگی, کوئی قسم کی ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, وقت متعینہ پر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.